کیسے ہوگی؟ ہونی تو چاہیے، بہت کام کی چیز ہے۔ اللہ اپنے انبیاء کو فرما رہے ہیں، اپنے محبوب کو یہ فرما رہے ہیں ہم نے اپنی رحمت سے آپ میں پیدا کر دی ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں اللہ نے اپنے ساری مخلوقات میں کسی نہ کسی درجے میں پیدا فرمائی ہے، ہر ایک کے اندر ہے، بس اس کا اظہار کسی جگہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی جگہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنی عادات، اپنے اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات و اخلاق میں پیدا کرو۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل ذکر فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو نصیحت فرما رہے ہیں، اللہ اپنے محبوب کا ذکر فرما کے یہ فرما رہے ہیں ہم نے اپنی رحمت سے آپ کے اندر پیدا کر دی ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوگی، جتنی ہوگی اس حدیث مبارک کی وجہ سے کہ جس کے اندر جتنی نرمی ہوگی اتنا اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ تو یہ پیدا کیسے ہوگی؟ یہ تھوڑی سی ہمت سے پیدا ہوتی ہے۔ اب مجھے اور آپ کو اپنی ماحول میں، اپنی زندگی میں رہتے ہوئے یہ نرمی پیدا کرنے کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ غصہ جب بھی آئے کسی مرحلے پہ زندگی میں رہتے ہوئے، میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ غصہ بھی اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے، فضل ہے، اس کی وجہ سے انسان بہت ساری چیزوں سے بچتا ہے اور بہت سارے نقصانات سے انسان بچتا ہے، اللہ بچاتے ہیں۔ لیکن جب بھی کسی بات پہ غصہ آئے تو فوراً اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، فوراً اس پہ آپے سے باہر ہو جانا اور جو منہ میں آئے بول دینا، نہ سوچنا نہ سمجھنا، اور زبان سے کہتے جانا، بولتے جانا، یہ بالکل بے وقوفی ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ تأنی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تأنی کا معنی یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی بات سنے، سنتے ہی فوراً رد عمل نہ دے دے، اطمینان کے ساتھ اس کو سن کر ٹھہر جائے۔ یہ ٹھہراؤ، یہ رکنا، یہ صبر کرنا، یہ کوئی بات سنتے ہی اس کا رد عمل فوراً ظاہر کر دینا، یہ عجلت ہے، جلد بازی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ جلد بازی کرتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اگر انسان رک جائے، بات سنتے ہی فوراً رک جائے، کوئی جواب نہ دے، تھوڑا سا ٹھہراؤ آ جائے، اگر فوراً ٹھہراؤ آ گیا ہے تو اس کا جواب دماغ سے سوچ کر تھوڑا سا اطمینان سے غور کر کے پھر دے۔ اور اگر غصہ زیادہ ہے، ابھی بات سمجھ نہیں آ رہی، تو اس مجلس میں جواب نہ دے، اس مجلس میں رد عمل ظاہر نہ کرے، خاموش ہو جائے۔ دوسرے موقع پر اگر کچھ دیر کے بعد طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا ہے تو اس وقت بات کرے، اگر اس وقت بھی ٹھہراؤ نہیں آیا تو ایک دن پورا گزار دے، اگلے دن بات کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی ہے، آپ کی تعلیمات ہیں، آپ خود بھی ایسے ہی فرمایا کرتے تھے۔ جب بھی گھر بیوی نے کوئی بات کہہ دی، بچوں نے کوئی بات کہہ دی، والد نے کوئی بات کہہ دی، والدہ نے کوئی بات کہہ دی، دوستوں نے کسی نے کوئی بات کہہ دی، کسی ملازم نے کوئی بات کہہ دی، کسی مالک نے کوئی بات کہہ دی، اس پہ غصہ آ گیا ہے تو غصہ آتے ہی فوراً نہ بولو، اس لیے کہ اگر آپ فوراً بولو گے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کبھی بھی کسی انسان کو بہتر حالت میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا، وہ اس سے جلد بازی میں نقصان ہی کرواتا ہے۔ اور اگر یہ فوراً جواب دے گا تو بغیر سوچے سمجھے جواب دے گا، اس کا نقصان ہوگا، فوراً نقصان ہوگا، بعد میں شرمندگی ہوگی، کوئی رد عمل اختیار کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کو نقصان ہوگا۔
اور اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہے، فوراً رد عمل دے رہا ہے، جلد بازی کر رہا ہے، تیزی دکھا رہا ہے۔ یہ تیزی دکھانا، جلد بازی کرنا، فوراً ہی اس کے پیچھے پڑ جانا، فوراً ہی رد عمل دے دینا، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں التأنی، ٹھہراؤ، آدمی بات سنے، اس کے سارے پہلوؤں پر غور کرے اور اس کے انجام پر بھی غور کرے، اس کی ابتدا پر بھی غور کرے۔ جو بات اس نے کہی ہے، ہمارے بزرگوں میں سے بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے، گھر والی بیوی کو کہتی ہے، والد کوئی بات کہتا ہے، بیٹا کوئی بات کہتا ہے، کوئی بڑا بات کہتا ہے، چھوٹا بات کہتا ہے، سب سے پہلے اس کو سوچ کر پہلے تولو پھر بولو۔ اس کو یہ تولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ خامی میرے اندر موجود ہے یا نہیں۔ اگر میرے متعلق ہے یا کسی کام کے متعلق کہہ رہا ہے تو یہ جو کہہ رہا ہے تو اس کے کہنے میں کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، اور اگر میرے لیے کہہ رہا ہے تو میرے اندر اگر یہ خامی موجود ہے تو میں اپنی اصلاح کروں، اپنی فکر کروں، اس کو درست کرنے کی کوشش کروں، اس سے بچنے کی کوشش کروں، نقصان ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کروں۔ تو سب سے پہلے تھوڑا سا ٹھہراؤ آ گیا تو انشاءاللہ اس کے لیے نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ التأنی من اللہ، یہ ٹھہراؤ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائیں گے، اور تھوڑا سا یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ سے دعا کر لے کہ یا اللہ یہ صورتحال ہے، میں اس میں کیا کروں، اگر فوراً جواب دینا ہے تو ایسے کر لے، وگرنہ اس مجلس میں اس کو جواب نہ دے جو بات غصے والی ہے، تھوڑا سا اطمینان سے سوچ لے، سوچ کر اس کے فوائد کو بھی سوچ لے، اس کے نقصانات کو بھی سوچ لے، پھر سوچ کر جو جواب دے گا وہ اس کے لیے بہتر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی کہ اس ارشاد پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں غصے کا اظہار تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے۔ مثلا کسی ملازم نے کوئی کام کیا اور وہ کام ٹھیک نہیں ہے، نقصان کر دیا، غلط کر دیا، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ابھی فوراً اس کو جواب نہ دو۔ اس کے نقصان کو جب آپ دیکھ رہے ہو، جب اس نے نقصان کیا ہے، جو بات کی ہے، اس مجلس میں اس کو کوئی جواب نہ دو، دوسری مجلس میں یا اگلے دن اس کے لیے مصنوعی غصہ پیدا کر کے اس کو جواب دو۔ ہمارے اکابر نے کہا ہے کہ جب انسان مصنوعی غصہ پیدا کر کے اللہ سے دعا کر کے اور اس کے فوائد اور نقصانات کو سوچ کر اس کو کوئی بات کہے گا تو وہ اعتدال کے ساتھ کہے گا، وہ بے جا غصہ نہیں ہوگا، ضرورت سے زائد اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ گھر والوں کو، بچوں کو، کسی کو بات سمجھانے کی ضرورت ہے تو اس اعتبار سے اعتدال کے ساتھ بات کہنے کا موقع ملے گا، اور یہ اعتدال کے ساتھ جب بات کہے گا تو اس کا فائدہ زیادہ ہے، اور وہ بھی سوچے گا کہ یار میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس نے جو مجھے جواب دیا ہے وہ اعتدال کے ساتھ دیا ہے، اور اگر اس نے نقصان کیا تو اس کے غصے کا تھوڑا بہت اظہار یہ جو کرے گا، اور جو مصنوعی غصہ ہوتا ہے وہ غصہ طبعی غصے سے بہت کم ہوتا ہے، اس وقت انسان اعتدال میں رہتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے اندر آپ کے اندر نرمی پیدا کرنے کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے، اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ جب بھی کوئی مرحلہ پیش آئے، کوئی غصے کی صورتحال پیش آئے، کسی کی طرف سے زیادتی کی صورتحال پیش آئے تو اس میں اپنے اندر تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا کرو، فوراً اس کا جواب نہ دو، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، 1 گھنٹے کے لیے رک جاؤ، 1 دن کے لیے رک جاؤ، 2-4 گھنٹے کے لیے رک جاؤ۔ اگر اس انداز سے آپ سوچ سمجھ کر اس کے فوائد اور نقصانات کو سوچ کر اس کو جواب دو گے تو انشاءاللہ میرے اندر آپ کے اندر زبان کی نرمی پیدا ہو جائے گی، اور اگر
فوراً جواب دے دیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ انسان شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، پھر یہ جب بات کہتا ہے بے دھڑک کہتا ہے، بغیر سوچے سمجھے کہتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ جب زیادتی کرے گا تو وہ ساتھ پھر زیادتی کرے گا، زیادتی کا جواب زیادتی ہوتا ہے، اور پھر بات رکنے والی نہیں ہوتی، وہ بڑھتی ہے اور وہ نقصان ہوتا ہے، اس سے نرمی نہیں پیدا ہوتی، زبان بھی نرم نہیں ہوتی اور اخلاق بھی اچھے نہیں ہوتے۔ ہم بات کر رہے ہیں اخلاق اچھا کرنے کے لیے اپنی زبان کو نرم کرنا ہے، اپنے لہجے کو نرم کرنا ہے۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا ہے یہ لہجہ اور زبان نرم کیسے ہوگی؟ جب بھی کسی کی طرف سے کوئی صورتحال پیش آئے سختی کی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پہ عمل کرنا ہے، تأنی اختیار کرنی ہے، اپنے اندر تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ یہ کر کے سوچ سمجھ کے جواب دیں گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔